الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ میں بات یہاں چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے مکان سے مکہ معظمہ واپس تشریف لے آئے، جبکہ آپ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 2 سال تک اپنی والدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو حضرت آمینہ نے ارادہ کیا کہ مدینہ منورہ کا سفر کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تھا، ان کی قبر وہاں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال بھی مدینہ منورہ میں تھا۔ اس لیے حضرت آمینہ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ اور حضرت ان کے ساتھ ان کی ایک بانجی حضرت ام ایمن ساتھ تھی، یہ تینوں نے سفر ساتھ میں کیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ میں 1 مہینہ قیام کیا، وہاں 1 مہینہ تک مدینہ منورہ میں رہے۔ اسی حال میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی۔ جب واپسی کا ارادہ کیا، 1 مہینے کے بعد جب مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ رہے تھے تو راستے میں ابوا کے مقام پر حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ انہیں واپس لے کر مکہ معظمہ آئی۔ مکہ معظمہ میں آ کر دادا عبد المطلب کے سپرد کیا کہ یہ آپ کا پوتا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ابوا کے مقام پر ان کی تدفین ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کے پاس رہے۔
یتیمی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں. 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ حکمتیں تھی. چونکہ بڑے ہو کر آپ کو نبوت دینی تھی، نبی بننا تھا، تو کوئی بڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ یہ ساری چیزیں تو ان کے والد نے اور ان کی والدہ نے سکھائی. تو اس لیے والد کا سایہ بھی پہلے سے اٹھا لیا، پیدا ہونے سے پہلے ہی. اور 6 سال کی عمر، یہ عمر تو ابھی علم سیکھنے کی شروعات ہوتی ہے، اسی زمانے میں والدہ کو بھی اٹھا لیا. اس کے بعد 2 سال تک دادا عبد المطلب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. دادا عبد المطلب چونکہ مکہ میں سرداری حیثیت رکھتے تھے، سردار تھے، تو ان کا ایک مقام تھا. ان کے بیٹے ان کے لیے ایک چادر رکھتے تھے بیت اللہ کے پاس، وہاں باہر وہ چادر بچھائی جاتی تھی. دادا عبد المطلب وہاں بیٹھتے تھے. ان کے پاس مکہ کے کچھ لوگ آ کر بیٹھتے تھے، وہاں مذاکرہ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دادا عبد المطلب کو بہت محبت تھی. خاندان بڑا تھا. دادا عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، 6 بیٹیاں تھی، تو ان کے کئی پوتے ہوں گے، کئی نواسے بھی ہوں گے. لیکن ان کے اندر سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت دادا عبد المطلب کے لیے جو جگہ پر جو چادر بچھائی جاتی وہاں پر آ کر بیٹھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی 7 سال کی عمر تھی، وہاں آ کر بیٹھتے تھے. لوگ روکنا چاہتے تھے تو دادا عبد المطلب کہتے تھے کہ انہیں مت روکو، انہیں میرے پاس آنے دو. اسی حال میں جب 8 سال کی عمر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادا کا سایہ بھی اٹھا لیا. دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. دادا عبد المطلب وصیت کی تھی کہ میرے پوتے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے پاس رکھا جائے. ابو طالب کو کہا کہ آپ کو ان کی پرورش کرنی ہے، ان کو اپنے پاس رکھنا ہے، ان کی ساری دیکھ بھال آپ کو رکھنی ہے. تو دادا چچا ابو طالب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. صحابہ نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے بھی چرائی؟ تو کہا ہاں میں نے بھی چرائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بکریاں بھی چرائی. چچا ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. سب سے پہلے طالب، ان کا کوئی تذکرہ بعد میں نہیں آتا، ان کا نام تھا طالب، انہی کی وجہ سے ان کو ابو طالب کہا گیا، طالب کے باپ. دوسرے بیٹے تھے جعفر، حضرت علی اور حضرت عقیل. یہ تینوں 3 مسلمان ہوئے اور اسلام کے اندر شروع زمانے میں ہی مسلمان ہوئے. تینوں کے تینوں مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس رہنے لگے. جب 12 سال کی عمر ہوئی، 10 سال کی عمر میں 2 مرتبہ شق صدر ہوا. ایک مرتبہ تو ماں دائی حلیمہ کے یہاں پر تب شق صدر ہوا. 10 سال کی عمر میں 2 مرتبہ شق صدر ہوا. کتابوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ سینے کو چاک کر کے صاف کیا گیا. 4 مرتبہ. ایک مرتبہ دائی حلیمہ کے مکان پر، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، تیسری مرتبہ 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت دی گئی، اور چوتھی مرتبہ معراج کے سفر سے پہلے یعنی 50 سال کی عمر. پہلی مرتبہ جو شق صدر ہوا، اس کی وجہ علماء بتاتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر سے برائی کا جو مادہ تھا وہ نکال لیا گیا. بچپن سے ان کو پاک صاف رکھا گیا. 10 سال کی عمر جب ہوتی ہے تو بچے کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہے، کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، عجیب چیزیں کرنے کا شوق ہوتا ہے. اس زمانے میں شق صدر ہوا تاکہ کھیل کی طرف زیادہ دھیان نہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غفلت کے اندر نہ رہے. تیسری مرتبہ جب شق صدر ہوا تو 40 سال کی عمر،
کیونکہ آپ کو نبوت دینی تھی، وحی کا بوجھ آپ کے اوپر ڈالنا تھا، اس کو برداشت کر سکے، اس لیے نبوت ملنے سے پہلے شک صدر ہوا، ان کے دل کو صاف کیا گیا تاکہ وحی کے وزن کو، بوجھ کو برداشت کر سکے۔ اور چوتھی مرتبہ معراج کا سفر تھا، اوپر آسمانوں کی طرف سفر کرنا تھا، اللہ سے ملاقات کرنی تھی، اس لیے چوتھی مرتبہ شک صدر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر سکے، دل کے اندر وہ طاقت ہو کہ جس کی وجہ سے بات کر سکے، دل نہ گھبرائے۔ تو 10 سال کی عمر میں شک صدر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو چچا ابو طالب نے سفر کرنے کا ارادہ کیا، تجارت کی وجہ سے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے چچا کی جدائی کی وجہ سے۔ چچا نے سوچا کہ بھتیجے کو بھی ساتھ میں لے جاتا ہوں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چچا اپنے ساتھ لے گئے۔ جب سفر شروع ہوا اور بصرہ کے مقام پر جب پہنچے، ایک ہے بصرہ جو عراق کے اندر ہے، یہ دوسرا ایک جگہ ہے بصرہ، اس مقام پر پہنچے، جب قافلے نے وہاں قیام کیا، وہاں پڑاؤ ڈالا، تو وہاں ایک گرجا گھر تھا، عیسائیوں کا عبادت گاہ تھی، اس کے اندر ایک عبادت ان کا جو بڑا ہوتا ہے راہب، کہ وہ وہاں رہتا تھا، جس کا نام تھا بحیرہ، کہ اس کے بارے میں وہاں کے لوگوں کے اندر مشہور تھا کہ کئی سالوں سے اس نے اپنے عبادت خانے کے اندر، جس گھر کے اندر، جس مکان کے اندر وہ عبادت کرتا تھا، وہاں سے وہ کبھی نکلا نہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کا پڑاؤ وہاں پڑا تو بحیرہ اپنے مقام عبادت خانے کے اندر سے باہر نکلا، اور باہر نکل کر فوراً تلاش کرنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا کہ اس کا ولی کون ہے، یہ کس کی نگرانی میں ہے، اس کا بڑا کون ہے۔ باپ کے بارے میں نہیں پوچھا، چونکہ عیسائیوں کی کتابوں میں، یہودیوں کی جو کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان کے اندر پہلے سے یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، یتیمی کی حالت میں پیدا ہوں گے، اور جو جو نشانیاں تھی وہ ساری نشانیاں اس راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی، اس لیے اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا کہ یہی وہ آخری نبی ہے جس کو نبوت ملنے والی ہے۔ تو پوچھانے کے بعد اس کو پتا چل گیا کہ باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، تو پوچھا اس کا ولی کون ہے، تو لوگوں نے کہا، ابو طالب کی طرف اشارہ کیا، ابو طالب سے کہا کہ آپ کا جو بھتیجا ہے وہ بڑا ہو کر نبی بننے والا ہے، اس کو نبوت ملنے والی ہے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں سے ہو، اور آخری نبی بنو اسماعیل میں سے پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اپنے بھتیجے کو ملک شام لے کر جائیں گے تو وہاں کچھ برے لوگ ہوں گے، وہ آپ کے بھتیجے کو تکلیف پہنچانا چاہیں گے، تو آپ کے بھتیجے کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے بھتیجے کو مکہ واپس کر دیں۔ چچا نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا، تو کہا کہ جب آپ کا بھتیجا پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا تو میں نے اپنے مکان کے اندر سے دیکھا کہ سارے درخت اور پتھر اس بچے کو سجدہ کر رہے، اور اس کے یہ جہاں سے بھی جاتا ہے بدلی اس کے اوپر چھاؤں کر کے نکلتی ہے، ہمیشہ ان کے اوپر چھاؤں رہتی ہے۔ تو چچا ابو طالب نے اس کے بعد ان کو دوبارہ مکہ بھیج دیا کسی کے ذریعے سے کہ آپ مکہ چلے جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہوئی تو مکہ کے اندر جنگ چھڑی، قریش اور غالباً کنانہ ایک طرف تھے، دوسری طرف دوسرے دو خاندان تھے، ان کے درمیان جنگ چھڑی، کئی مہینوں تک یہ جنگ چلتی رہی۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا کہ ترکش کے اندر سے تیر نکال کر اپنے چچاؤں کو دے دیتے۔ یہ جنگ کئی مہینوں تک چلی، اس کے بعد دونوں خاندانوں جن کے درمیان جنگ چل رہی تھی ان لوگوں نے آپس میں مل کر صلح کی اور یہ جنگ ختم ہوئی۔ اسی جنگ کے بعد کچھ مہینوں کے بعد یمن سے زبدہ، یمن کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام غالباً زبدہ ہے، وہاں کا ایک آدمی تجارت کی غرض سے مکہ معظمہ پہنچا، تو اس نے آس بن ولید یا کچھ نام ہے، اس سے تجارت کی، کچھ لین دین کیا، تو اس نے آس نے سامان تو لے لیا لیکن پیسے کے 2 دن کے بعد دوں گا،
پھر 2-3 بار گئے، وہ آدمی گیا تو کہا اور 4-3 بار، ایسے کرتے کرتے آخر میں کہہ دیا کہ میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا۔ وہ بیچارہ آدمی پریشان ہوا، مکہ کے اندر بہت سے لوگوں کو کہا، بڑے لوگوں کو، کہ میرے پیسے کسی طریقے سے ملوا دو، تو سب نے انکار کر دیا۔ تو ایک پہاڑی کے اوپر چڑھا اور وہاں پہاڑی پر جا کر اعلان کیا کہ میں مکہ میں آیا تو لٹ گیا، خانہ کعبہ کے پاس آ کر میں لٹ گیا، میرا یہ حال ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت زبیر، انہوں نے اسے کہا کہ آپ اس کی بات سنی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہمیں کچھ معاہدہ کرنا چاہیے۔ تو مکہ کے بڑے لوگوں کو، سرداروں کو جمع کیا اور ایک معاہدہ کیا کہ جو یہاں دنیا ہمارے شہر کے اندر کوئی بھی آدمی ظلم کرے گا تو ہم مظلوم کی ہمیشہ مدد کریں گے۔ تو اس کے اندر دستخط ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دستخط کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اس کے بعد بھی اس کا تذکرہ کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی آدمی ایسا معاہدہ کرے گا تو میں اس کا ساتھ دوں گا، اس کو دستخط دوں گا، کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہمارا کام ہے، ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس طریقے سے معاہدہ ہوا، اس کا نام رکھا عہد فضول، چونکہ بہت سالوں پہلے مکہ کے اندر اس طریقے کا معاہدہ ہوا تھا۔ 3 آدمیوں نے مل کر معاہدہ کیا تھا، فضل، ایک کا نام فضل تھا اور غالباً 2 آدمیوں کا نام فضل تھا، تو اس کی وجہ سے اس معاہدے کا نام عہد فضول رکھا تھا۔ یہ معاہدہ ہوا، اس کے اندر دستخط کی، یہ سارا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا تجارت کا سفر کیا ملک شام کی طرف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دو مرتبہ کی بیوہ تھی اور ان کے باپ کافی مالدار تھے، تو سارا سامان ان کے پاس تھا، وہ تجارت کرتی تھی، ہر سال مکہ سے کچھ لوگوں کو تجارت کی وجہ سے بھیجتی تھی۔ تو اس مرتبہ انہوں نے شہرت سنی کہ مکہ میں محمد نامی ایک شخص ہے جو امین ہے، صادق ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، کسی کو جھوٹ نہیں بولتا، امانت دار ہے، دیانت دار ہے۔ تو انہوں نے پیشکش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا مال ہے، آپ اسے لے کر ملک شام جائے اور فروخت کر کے آئے، اس کے اندر جو نفع ہوگا تو اس کے اندر ہم تقسیم کر لیں گے، جو بھی 50% 50% اور 30-70% اور جو بھی معاہدہ ہوا ہوگا اس کے مطابق یہ معاملہ طے ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سفر کیا ملک شام کی طرف، جو 25 سال کی عمر میں کیا۔ سفر کیا تو حضرت خدیجہ نے ان کے ساتھ ایک خادم بھیجے، اپنے غلام میسرہ کو ساتھ میں بھیجا کہ وہ بھی ساتھ میں تھے۔ سفر کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی، لوگوں کو درختوں کو سجدہ کرتے دیکھا اور بدلی کا ہمیشہ آپ کے اوپر چھایہ رہنا دیکھا اور بہت سارا منافع ہونا دیکھا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ سے سنائی اور حضرت خدیجہ بھی خوش ہو گئی کہ ہر سال جو مجھے منافع ملتا تھا اس کے مقابلے میں اس سال بہت زیادہ منافع ہوا۔ اس مرتبہ بھی اسی جگہ پر غالباً ایک راہب تھا، دوسرا تھا، تو اس نے بھی کہا کہ یہ نبی ہے، آئندہ زمانے میں ان کو نبوت ملنے والی ہے وغیرہ، اس کے سب تذکرے ہوئے۔ تو انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ سے کہا، حضرت خدیجہ ان کے اخلاق اور سب دیکھ کر ان سے مانوس ہو گئی، بہت اچھا لگا۔ تو حضرت خدیجہ نے نکاح کی پیشکش کی اپنی سہیلی کے ذریعے سے، جن کا نام نفیسہ تھا، ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی پیشکش کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے بات کی کہ اس طریقے سے یہ عورت ہے، خدیجہ نام ہے، 2 مرتبہ کی بیوہ ہے، نکاح کی پیشکش کی۔ تو جب بات چیت ہوئی تو تیار ہوئے کہ جی نکاح کر دیا جائے۔ چچا ابو طالب نے نکاح پڑھوایا اور ان دونوں کا نکاح ہوا۔ تو یہ پہلی جو بیوی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو 2 مرتبہ کی بیوہ تھی۔ 2 مرتبہ کی بیوہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں برابر جوانی کے اندر جو پہلا نکاح کیا وہ اس عورت سے کیا، اور انہی سے ساری اولاد ہوئی۔ صرف ایک اولاد جو حضرت ابراہیم ہے وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، باقی ساری اولاد، سب سے پہلے حضرت زینب کا ولادت ہوئی، سب سے پہلے حضرت قاسم، اس کے بعد حضرت زینب، اس کے بعد حضرت رقیہ،
اس کے بعد ام کلثوم اور اس کے بعد حضرت فاطمہ اور ان کے بعد حضرت عبداللہ، ان 6 کی ولادت ہوئی۔ ان میں سے جو بیٹے تھے ان کا تو بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آئندہ کی جو باتیں اس کے نکاح کے بعد کی جو حضرت اولاد کی کس سے نکاح ہوا کیا ہوا، ازدواج تعدد ازدواج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح کیے کس وجہ سے کیے، اور اس کے بعد وحی کا تذکرہ، نبوت کیسے ملی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو تفصیل سے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا